بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المحمدی اسلامک ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے میں قاری یاسر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 2 اسباق ہم نے پڑھ لیے تھے، آج ہمارا تیسرا سبق ہے۔ پچھلے 2 اسباق میں ہم نے ان الفاظ کی ادائیگی قاف تک سیکھ لی تھی۔ آج ہم قاف سے آگے انشاءاللہ اس پہلے جو ہماری تختی ہے، تختی نمبر 1 حروف مفردات، اس کو مکمل کر لیں گے۔ تو سبق سٹارٹ کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے پچھلے جتنے الفاظ ہم نے پڑھے تھے ان کی پریکٹس بھی کی ہوگی، ان کی ادائیگی بھی سیکھی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا شروع سے آخری سبق تک، تاکہ ہمارا کوئی سبق خالی نہ ہو، کوئی دن آپ کا چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر بالفرض آپ رہ بھی جائیں کسی وجہ سے، تو ہمارے اس سبق کو لازمی پیچھے سے سن لیا کریں، تاکہ آپ کا کوئی سبق بیچ میں نہ رہے۔ تو آج سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تیسرا سبق۔ حروف مفردات ہم ادا کر رہے تھے قاف تک۔ میں جلدی میں ایک بار صرف الف سے قاف تک ادا کرتا ہوں، پھر اگلے الفاظ کو شروع کرتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاء، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عین، غین، فاء، قاف۔ یہاں تک ہمارا کل تک کا سبق تھا۔ آج سے ہم نیا سبق سٹارٹ کریں گے۔ قاف، یہ میں نے آپ کو کل اس کا تلفظ، اس کی ادائیگی بتائی تھی۔ اس کا مخرج قاف تالو سے ادا ہوتا ہے، بالکل تالو کا اوپر والے تالو کا نرم حصہ آخری، وہاں سے یہ ادا ہوگا۔ اور آگے لفظ ہے کاف، یہ بری کر کے وہیں سے تھوڑا سا پہلے جہاں سے قاف ادا کریں گے، تالو کے نرم حصے سے تھوڑا سا پہلے سے یہ لفظ ادا ہوگا، لیکن باریک ادا ہوگا۔ کاف، کاف، ٹھیک ہو گیا۔ پچھلا لفظ کیا تھا؟ قاف، موٹے حروف میں سے ہے، اور یہ آگے پتلا حرف ہے۔ کاف، آگے لفظ ہے لام۔ لام ان حروف میں سے ہے جو کبھی موٹے ادا ہوتے ہیں، کبھی پتلے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو پھر سمجھاؤں گا کہ لام کس وقت باریک ادا ہوتا ہے، کس وقت موٹا ادا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ تجوید کے ساتھ جب پڑھنا شروع کریں گے ہم، تجوید کی کلاس بھی ہوگی، تو تجوید میں ان الفاظ کو آپ کو سکھایا جائے گا کہ یہ کیسے ادا ہوگا، اور لام کو موٹا کب کریں گے اور باریک کب کریں گے۔ لام، میم، دیکھیں جہاں سے با ادا کیا ہے وہیں سے میم ادا ہوگا، لیکن با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے اور میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دونوں ہونٹوں کو دبائیں گے اور ان کے خشک حصے سے میم ادا ہوتی ہے، اور دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے با ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میم، 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 ٹھیک ہو گیا۔ اتنا مشکل ورڈ نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ آگے نون، کیا لفظ ہے؟ نون، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے، نون اور واو، یہ کب کیسے ادا ہوگا؟ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگے۔ نون، نون، واو، 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 کیا ہے؟ واو،
وا دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں اس کو. آگے لفظ ہے ہا، یہ حروف خلقی میں سے ہے. ہا حروف خلقی 4 ہم نے پیچھے پڑھ لیے تھے، یہ 5واں ورڈ ہے. یہ حروف خلقی جو اقصی حلق ہے، حلق کا بالکل آخری حصہ جو سینے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہاں سے اس کو ادا کریں گے. ٹھیک ہے، ہا بالکل سینے سے ادا کریں اس کو، کوشش کریں بالکل آخری حصے سے. ہا 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 ہا. اگلا ورڈ حمزہ. کیا ہے؟ حمزہ. یہ بھی حروف خلقی اقصی حلق میں سے، حلق کا بالکل آخری حصہ جو سینے کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہاں سے ادا ہوگا. حمزہ. ہا حمزہ حمزہ. ٹھیک ہو گیا؟ ان دونوں کی ادائیگی آپ کو سمجھ آ گئی. پچھلا لفظ 2 ہونٹوں کی گولائی میں سے 2 لفظ گولائی کے والے 2 لفظ، یہ حروف خلقی آخری آگے. نون، واو، ہا، حمزہ. آخری ورڈ ہے ہمارا، یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ یا. یہ بھی جوف والا لفظ ہے، درمیان سے ادا ہوگا. جوف دہن والے جو جوف والے لفظ ہیں 3 یہ میں نے آپ کو بتائے تھے، الف، واو اور یا، یہ جوف والے لفظ ہیں. ان کو کیسے ادا کرنا ہے یہ میں آپ کو جب تجوید کی کلاس سٹارٹ ہوگی تو سمجھاؤں گا کہ یہ کس وقت جوف سے ادا ہوگا اور کیسے ادا ہوگا، باریک ہوگا، موٹا ہوگا، کیسا لفظ ہے. ٹھیک ہے، لفظ فی الحال اس کی ادائیگی سیکھیں. یا، تھوڑا سا منہ میں آواز کو شین کی طرح اس کا بھی پھیلانا ہے ہلکا سا. یا، ایسے جیم، شین، یا. ان تینوں ورڈ کی، ان تینوں الفاظ کی ادائیگی تقریباً سیم ہی ہے. حروف شجریہ ان کو کہا جاتا ہے، جیم، شین اور یا. اوکے، تھوڑا سا آواز منہ میں پھیل جاتی ہے ان تینوں ورڈ میں. یا، 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 یا. ٹھیک ہے، آج ہماری یہ تختی کمپلیٹ ہو گئی. دوبارہ یہ 6 لفظ جو میں نے آج آپ کو پڑھائے ہیں ان کو سن لیں. پہلا لفظ تھا یہاں سے پہلے کر موٹا لفظ قاف، کاف تالو کے نرم حصے سے. آگے لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. ہماری تختی نمبر 1 کمپلیٹ ہو گئی ہے. آپ نے اس تختی کی بہت ہی زیادہ پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ پورے قرآن کی بنیاد انہی الفاظ کے اوپر ہے. جب تک یہ لفظ ہمیں صحیح ادا کرنے نہیں آئیں گے، باقی قرآن پڑھنا ہمیں صحیح نہیں آئے گا. یہ لفظ ہماری ادائیگی یہاں پر ٹھیک ہوگی، آگے ہم چلتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. تجوید بھی، قرأت بھی اور ہمارے مخارج سب کچھ ٹھیک ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے کل اس پوری تختی کی صحیح کر کے مشق کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، تاکہ یہ بالکل ہمارے ورڈ ادائیگی ان کی مخارج بالکل ٹھیک ہو جائیں. کل سے ہم انشاءاللہ تھوڑا سا ساتھ سبق ان کو میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ ان الفاظ کے مخارج کون سے ہیں، ان الفاظ کا نام کیا کیا ہے، اور موٹے ورڈز کون سے ہیں، اور پتلے جو باریک لفظ ہیں جو ہمیشہ پتلے ہی ادا ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں. اور اسی طرح ہم نے مختلف اور دانتوں کے جو چال ہے، دانتوں کے نام ہیں کیا کیا ہیں، کون سے دانت سے کہاں سے یہ لفظ ادا ہوگا، یہ دانت کہاں سے ٹکراتے ہیں، زبان کہاں سے ٹکراتی ہے، منہ کی گولائی کس الفاظ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے. ہمارا ایک ایک سبق جب تک کمپلیٹ ہوتا جائے گا، آپ بھی انشاءاللہ العزیز پریکٹس کے ساتھ پڑھتے جائیں گے اور آپ کا بھی کنسیپٹ کلیئر ہوتا جائے گا اور ہماری تجوید پکی ہوتی جائے گی. آج تک کے لیے اتنا سبق کافی ہے. آپ سے وہی ریکویسٹ ہے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور اس کو آپ اپنے سارے دوستوں کے ساتھ، گھر والوں، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس چینل سے مستفید ہو سکے. آج تک کے لیے اتنا سبق کافی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.